الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوانیوں کی تکفیر کے تعلق سے بات چل رہی ہے اور ان کے رحم سے کس طرح سے جو تکفیری تنظیمیں جہاد کے نام پر بنی ہیں اور کس طرح سے اخوانی علماء نے، سلمان عودہ، سلیمان الوان وغیرہ نے سید قطب کے تکفیری نظریے کو مضبوط کیا ہے، قرآن اور احادیث سے غلط استدلال کر کے۔ اور میں بتا رہا تھا اس سے پہلے کہ سعودی عالم اخوانی ناصر بن حمد الفہد نے کس طرح سے کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کیا کہ کافروں کا جو ساتھ دے وہ کافر ہے، اور مطلق طور پر اس نے اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان سب کو کافر قرار دیا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کافروں سے تعلقات بنانے میں کافروں کا ساتھ دے اگر کسی چیز میں تو مطلق طور پر وہ کافر ہو جائے گا، یا اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ مراتب اور درجات ہیں؟ ہر ساتھ دینے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی ہی بات کچھ ایسی ہی ہے، کافروں کا جو ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے مراتب ہیں، حالات ہیں، درجات ہیں، شرائط ہیں۔ یعنی کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے مطلق طور پر کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، بلکہ اگر کوئی کافر کی مدد لیتا ہے مسلمانوں کی مصلحت میں مجبوری کے تحت تو ایسا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ ایک حالت ہو گئی۔ کافروں کا ساتھ ہم کب دے سکتے ہیں، ان کی مدد ہم کب لے سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی کافروں سے مدد لیتا ہے مصلحت عامہ کی روشنی میں کسی مجبوری کے تحت، جیسے کوئی ملک پہ حملہ کر رہا ہے، اب ہمیں مدد لینا ہے کافروں سے کہ اگر کافروں کی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے اور یہ مصلحت عامہ میں ہے تو جائز ہے۔ اسی صورت میں اگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے کافروں کا مگر اسے دین اسلام سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہ ہی وہ انہیں دل سے چاہتا ہے، یعنی کافروں کو دل سے اسے کوئی محبت بھی نہیں ہے، نہ ہی کفر سے اسے محبت ہے، نہ ہی مسلمانوں سے اسے نفرت ہے، نہ ہی وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، بلکہ کسی دنیاوی مصلحت میں وہ ایسا قدم اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس کا ساتھ دے رہا ہے وہ کافر ہے اور یہ غلط ہے، مجبوری میں ساتھ دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ فسق ہوگا، ایسا کرنے والا فاسق ہوگا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن وہ کافر اس گناہ کی بنیاد پر نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کافروں کا ساتھ دیتا ہے اسلام سے نفرت کی وجہ سے، مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے، اسلام کو کمزور کرنے کی نیت سے، یا کافروں سے محبت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک حالت ہے۔ کافر کب ہوگا؟
اسلام سے اسے نفرت ہے، اسلام کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے، کافروں سے محبت ہے، وہ کفر کا بول بالا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ ان سب سے ہٹ کر مسلمان اور کافر کے درمیان دیگر تعاون کی صورت ہو سکتی ہے، جیسے خرید و فروخت میں مشارکت، کھیتی باڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اجرت پر کافروں کو اپنے یہاں رکھنا، اجرت پر کافروں کے یہاں رہنا، ظاہر سی بات ہے ان کی خدمت کرنا ہو جائے گا، اور اجرت پر کافروں کو رکھنا، کافروں سے اپنی خدمت لینا ہو جائے گا، کافروں سے مدد لینا ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کافروں کی مدد کرنا ہو جائے گا اگر ہم ان کے یہاں اجرت پہ کام کرتے ہیں تو۔ ان سے کچھ ادھار لینا، ان کے پاس رہن رکھنا، ان سے ادھار لے کر کے کچھ ان کے پاس رہن رکھ دیا، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی عقیدہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان سب کی نظیر موجود ہے، ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں تھی، 30 سا جو پر، جسے آپ نے گھر خرچی کے لیے ایک یہودی سے لے رکھا تھا۔ خیبر کے یہودیوں سے نصف پر کھیت دینا طے کیا تھا آپ نے، خیبر کی جو کھیتی باڑی تھی اور جو باغات تھے وہاں کے یہودیوں کو آپ نے دے دیا تھا کہ تم لوگ کام کرو اور آدھا آدھا لیں گے، ظاہر سی بات ہے اپنی کھیتی دینا ان کو کہ تم لوگ کام کرو، تو کھیتی میں مشارکت ہو گئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قینقاع کے ایک یہودی کے ساتھ مل کر تجارت کی تھی تاکہ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے آپ ولیمہ کر سکیں، تو تجارت میں مشارکت بھی صحیح ہے، اگر صحیح نہیں ہوتا تو ایسا نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اس بارے میں۔ عبداللہ ابن اریکت دیلی کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا تھا ہجرت کے وقت، جبکہ وہ اس وقت کافر تھے عبداللہ ابن اریکت۔ حنین جاتے وقت صفوان ابن امیہ سے آپ نے کچھ زرہیں اور تلوار ادھار میں لے رکھی تھی، جبکہ وہ کافر تھے اس وقت۔ ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کرتا تھا، یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہے۔ ایک دن وہ نہیں آیا، آپ اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور آپ کا جانا اس کے یہاں عیادت کے لیے اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ آپ نے اس سے کہا، چونکہ وہ آخری وقت میں تھا، مرض الموت میں تھا، آپ نے کہا اسلام لے آؤ، تو اس کا باپ کھڑا ہوا تھا بغل میں، اس کو دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا یا بنیا اتے ابو القاسم، اے میرے لڑکے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات تم مان لو، تو وہ اسلام لے آیا، اس وقت مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، یہودی ایک خادم تھا آپ کا، آپ کی خدمت کرتا تھا، یعنی آپ ایک یہودی کو رکھے ہوئے تھے اپنی خدمت کے لیے، یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہے، آپ گویا کافر سے خدمت لے رہے تھے، یعنی مطلب یہ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی بہت سارے معاملات میں کافروں کے ساتھ تعاون جائز ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا درست ہے، جیسا میں نے بتایا بہت ساری روشنی میں۔ اگر کفار کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کسی ایسی چیز پر تعاون کریں جسے اسلام کے اندر بھی غلط سمجھا گیا ہو، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ وار آن ٹیرر کی بات میں کر رہا ہوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کو جو ہے لے کر کے خوارجی وقت جو ہیں، اخوانی تحریکی اور جتنی جو خارجی تنظیمیں ہیں، یہ لوگ اس میں سوچا چھوڑتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کو لے کر کے بہت سارے مسلم ممالک کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے لوگ تکفیر کرتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں یہ وضاحت میں کر رہا ہوں
کہ اگر کفار کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کسی ایسی چیز پر تعاون کریں جسے اسلام کے اندر بھی غلط سمجھا گیا ہو اور اسی کے خلاف مل کر لڑنے کی بات ہو، جیسے فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف لڑائی، نشہ آور اشیاء کے خلاف لڑائی، ان ساری چیزوں کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف لڑائی، دہشت گردی کے خلاف لڑائی جس میں دھوکے سے قتل کرنا، خود کش دھماکہ کرنا، بغاوت کرنا، اغوا کرنا اور اس طرح کے ایسے ہولناک اور تباہ کن اعمال جن سے امن و امان غارت ہو اور لوگ خوف و دہشت میں مبتلا ہوں، ایسی تمام صورتوں میں آپسی تعاون میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول نے کہا تھا دور جاہلیت میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے اندر مکہ میں اہل مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی کہ ظلم کے خلاف اتحاد بنایا تھا ان لوگوں نے کہ مکہ کے اندر اگر کسی پر ظلم ہوا، کسی نے کسی کو ستایا، خاص طور سے کوئی باہر سے آئے، کوئی پیسہ لے نہ دے، کوئی تاجر ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، تو اس کی مدد کی جائے گی، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کے اتحاد کے لیے ہمیں بلایا جائے گا تو میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کے خلاف اگر تعاون کرنا ہو جسے اسلام میں بھی غلط سمجھا گیا ہو اور اس کے خلاف مل کر لڑنے کی بات ہو، تو ایسی صورت میں تعاون کرنا، ساتھ دینا کافروں کا غلط نہیں ہے۔ خاص طور سے وار آن ٹیرر کو لے کر کے، کیونکہ اسلام نے امن و امان برپا کرنے پر ابھارا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ امن و امان کی اصل حیثیت ہے، نبی رحمت کا ارشاد ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے عبید اللہ ابن محسن الختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں یا قوم کے اندر امن و امان سے ہو، جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو، دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ امن و امان سے ہو، مفہوم یہ ہے کہ امن و صحت کے ساتھ ایک دن کی روزی والی زندگی دولت کے انبار والی اس زندگی سے کہیں بہتر ہے جو امن و صحت والی نہ ہو، امن و امان والی زندگی جو نہ ہو۔ گویا انسان کو مال و دولت کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ صبر و قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ امن و سکون اور راحت و آسائش اسی میں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض الى آخر الحدیث۔ خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے ہوئے خانے کعبہ کے سائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی تکلیف سے تنگ آ چکے ہیں، کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتیوں کے لوگوں کے لیے گڈھا کھودا جاتا تھا، انہیں اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر کے
ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کی قسم، یہ امر یعنی اسلام، یہ دین اسلام کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنع سے حضرہ موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کو کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ لیکن تم لوگ تو جلدی کر رہے ہو، تم لوگ تو جلدی کر رہے ہو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ اسلام امن و امان چاہتا ہے، پرامن ماحول کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کو حرام کہتا ہے، اور ایسا ہولناک ماحول برپا کرنے کو فساد فی الارض میں شمار کیا جاتا ہے، جس سے لڑنا، اسے ختم کرنا ضروری سمجھا گیا۔ خوارج سے لڑنے کے لیے اسی لیے حکم ہے حدیثوں کے اندر، انہیں سب سے بری مخلوق اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کلاب النار کہا گیا، اور انہیں قتل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی کافر ملک ہم سے مل کر لڑائی کا مطالبہ کرے تو ہم اس کے ساتھ مل کر لڑ سکتے ہیں، چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط پر دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہم کافر ملک کا ساتھ کیسے دیں گے، کن شرائط کے ساتھ۔ جن کے خلاف یعنی وار آن ٹیرر کو لے کر کے، دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی میں شریک ہونا ہے ہمیں کافر ملکوں کے ساتھ، اس میں کن شرائط کا ہمیں پاس اور لحاظ رکھنا ہوگا۔ جن فسادیوں اور دہشت گردوں کے خلاف یہ لڑائی لڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اگر مسلمان ہوں تو ان سے لڑنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو خود لینا پڑے گی، اور اس ملک سے اسلحے کے ذریعے مدد حاصل کریں، یعنی کافر ملک اسے کہیں کہ بھی ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں اگر دہشت گرد کوئی ہے تو ہم اس سے خود لڑیں گے، ہاں تم کیا کرنا، اسلحہ ہمیں دینا، اور اسی طرح سے تمہارے ملک میں اگر کوئی ہو تو تم لڑو۔ اگر کسی مسلمان مجرم کا محاکمہ ہو تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے، اگر کسی مسلم مجرم کو پکڑا جائے تو اسے قید میں ہم رکھیں گے، اور اسلامی قانون کے مطابق اس کے خلاف چارہ جوئی کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر ملک دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں شامل کرنا چاہے اور بلا شرط پوری ذمہ داری خود لے، اور مسلم ملک اس کا ساتھ بھی دے کمزوری کی وجہ سے، لیکن اس کا عقیدہ اور نیت درست ہو، اسلام سے محبت ہو، کفر سے بغض ہو، بس برائی کے خاتمے کی خاطر بظاہر اس کا ساتھ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی شرائط پر ہم اس کا ساتھ دیں گے کہ اگر مسلمان ہے وہ دہشت گرد مجرم جو بھی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے، اس کا محاکمہ ہم کریں گے، یہ ساری چیزیں، اس کو ہم اپنے قید میں رکھیں گے اور اپنے ملک کے حساب سے ہم اس کا محاکمہ کریں گے، یہ ساری صورت۔ لیکن اگر یہ شرائط ہم نہیں پوری کر پاتے ہیں، کوئی کمزوری ہے اس کی بنیاد پر، لیکن عقیدہ درست ہے، نیت صاف ہے، اسلام سے محبت، کفر سے نفرت ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس برائی کا جو سب سے بڑی برائی ہے موجودہ دور کی، یہ ختم ہونا چاہیے، تو ساتھ دینا گویا ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی جائز ہے ساتھ دینا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں،
مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ کافروں سے دلی محبت کرنا، ان کی طرف میلان رکھنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن کیا دلی محبت اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی نیت سے کفار کی مدد اور اسی طرح مطلق سلام و کلام کرنا اور دنیاوی معاملات میں تعاون کرنا، کفر سے بغض اور نفرت کرتے ہوئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف ہے دلی محبت رکھ رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور دیکھ رہا اور کافر سے محبت رکھ رہا، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ مطلق سلام و کلام ہے، دنیاوی معاملات میں تعاون کرنا۔ بہت ساری صورتیں، جیسا کہ بہت ساری روایتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بتایا گیا۔ ساتھ ہی کفر سے بغض و نفرت ہے، دنیاوی معاملات میں تعاون کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلم ملک کسی کافر ملک کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے، جس سے اسلام بہت بڑا فساد مانتا ہے، ایسا ایسے کرنے والوں کی تکفیر نہیں لازم آئے گی اور نہ ہی تفسیق لازم آئے گی۔ تفسیق و تکفیر اس وقت لازم آئے گی جب کسی ایسی چیز پر تعاون کیا جائے جس سے دین اسلام کو نقصان ہو، مسلمانوں کو نقصان ہو، یا یہ تعاون کفر سے محبت اور اسلام سے بغض کے نتیجے میں ہو۔ اس کی واضح دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ ایمان والو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں۔ یہ شرط لگائی گئی ہے، اگر کوئی یعنی مسلمان ہے وہ کافروں سے دوستی کرتا ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتا ہے، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہ ظالم ہے۔ کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا مال اور دولت جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس پر مندی پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے والے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایسی صورت میں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے کر کے آ جائے۔ اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے پیمانہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان سب کی محبت اگر راجح ہو گئی، اولا ہوگی تمہارے نزدیک، تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلی آیت میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے کفار سے دوستی کو اس حالت میں حرام کہا گیا ہے جب کفر کو ترجیح دی جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں دیگر دنیاوی امور سے محبت کو ترجیح دی جائے تو پھر عذاب الہی کی دھمکی دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ کفار سے دوستی کرنا اسی وقت حرام ہے جب اس دوستی کی بنیاد کفر سے محبت پر ہو، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنے پر ہو، مسلمانوں کے اسرار کو، ان کے رازوں کو ان تک پہنچانے پر ہو، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا ہو، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کا تعاون ہو، کفار سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت پر ہو۔ چنانچہ بغیر کسی صراحت اور واضح دلیل اور ثبوت کے کسی مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بہت سی صریح روایتیں موجود ہیں، چنانچہ صحیحین کے اندر موجود ہے یہ روایت عن ابی ذر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر ومن ادعا ما لیس له فلیس منا ولتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے وہ کافر ہے، اور جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور جو کسی کو کافر کہہ دے یا کہے تو اللہ کا دشمن ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ چیز اس پر لوٹ جاتی ہے، یعنی وہ کفر اس پر لوٹ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يرمی رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، جو کسی کو فاسق یا کافر کہتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو اسی پر اس کا قول واپس آ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری صورتیں ہیں تکفیر کی، ان کے پاس جو دلائل ہے مشتبہ، سارے مشتبہ دلائل ہیں، مشتبہات آیتیں ہیں، ان سے یہ لوگ اس طرح کی دلیلیں بناتے ہیں۔ کافروں کا ساتھ اگر دیا، کوئی سیاسی تعلقات بنا کے رکھا ہے، تجارتی تعلقات بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اسی کی بنیاد پر یہ لوگ اسے کافر کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، طاغوت طاغوت کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ساری دلیلیں موجود ہیں۔ یعنی جب تک انسان کسی کافر سے تعلقات بناتا ہے، اگر اس کی بنیاد کفر نہیں ہے، کفر سے محبت نہیں ہے، کافروں سے محبت نہیں ہے، مسلمانوں کو کمزور سمجھنا اور ان کے خلاف کافروں کی مدد کرنا تاکہ کافر سربلندی ان کو حاصل ہو جائے، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو دنیاوی معاملات کی خاطر تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی طرح سے بھی تعلقات ہو، سیاسی تعلقات ہو، سفارتی تعلقات ہو، فوجی تعلقات ہو، تجارتی تعلقات ہو، یا اسی طرح سے ایک دوسرے سے مدد لینا ہو، خدمت لینا ہو، اجرت پہ رکھنا ہو یا اجرت پہ ان کے یہاں کام کرنا ہو، ان سے کوئی چیز ادھار لینا ہو یا انہیں کچھ ادھار پہ دینا ہو، رہن میں کچھ رکھنا ہو ان کے پاس یا اپنے پاس، دنیاوی معاملات جتنے بھی ہو سکتے ہیں تو ان میں تعاون کرنا یا تعاون لینا تو ظاہر سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جس بنیاد پر تکفیر کی گئی ہے مسلمانوں کی کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، وہ اسی وجہ سے ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دینا کفر سے محبت کی بنیاد پر، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے خلاف کافروں کا وہی ساتھ دے سکتا ہے جو کافروں سے محبت کرے، کفر سے جس کو نفرت ہو، مسلمانوں سے جس کو نفرت ہو، اسلام سے جس کو محبت ہوگی، مسلمانوں سے جس کو محبت ہوگی وہ کافروں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا، اور اگر دے گا تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے دے گا، کسی وجہ سے ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا، مسلمانوں کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا، تجارت یا معاش کا مسئلہ ہوگا، یا اور کسی اسلحہ کا مسئلہ ہوگا، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو دنیاوی معاملات میں ہم ساتھ دے سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہو یا کوئی سماجی برائی ہو اس کے خلاف لڑائی ہو، نشہ آور چیز کے خلاف لڑائی ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اقوام متحدہ کے ذریعے سے بہت سارا کام انجام دیا جاتا ہے، اس میں سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، تو کوئی سماجی برائی ہو، کوئی قومی برائی ہو، کوئی عالمی برائی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی بنیاد پر امن و امان غارت ہو رہا ہو، امن و سلامتی غارت ہو رہی ہو، اور اس کے خلاف لڑنے کی بات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلف الفضول کی مثال موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے کہا تھا، ایسے جو ہے اتحاد میں اور ایسے اس طرح کے تعاون کرنے میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں جاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول
جاہلیت کے دور میں اس وقت شاید آپ کی عمر 30-35 سال کی تھی، اور عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی ظلم کے خلاف، کہ کسی پر بھی اگر ظلم کیا گیا، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کافر تھے، اور اللہ کے رسول نے بعد میں کہا تھا، بعثت کے بعد یہ بات کہی تھی، یعنی اگر ظلم کے خلاف اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو وہ کافر ہی کیوں نہ بنائے، اس کے اندر انسانیت ہو تو ایسی صورت میں اس کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تفصیل طلب ہوتی ہیں، اور یہ جو تکفیری ہوتے ہیں ان تمام وضاحت اور تفصیل کو حذف کر دیتے ہیں، اور مطلق طور پر آیت کو، حدیث کو وہ مراد لے کر کے اسی کی بنیاد پر کافر کہہ دیتے ہیں، جو کہ خوارج کی صفت ہے، ان کی یہ صفت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے جال سازی اور ان کے مکر اور فریب سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔